الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفقر فخری والفقر منی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آسمان اپنی روشنیاں کبھی انسان کو دینے سے بند نہیں کرتا، کیونکہ آسمان اس کی تخلیق ہے جس کا رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سورج اپنی روشنیاں کے اوپر پردہ کبھی نہیں لیتا۔ چاند نے اپنی ذات کے لیے بوچھن استعمال کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا کام روشنیاں بکھیرنا ہے، کیونکہ یہ اس در کی کرامت ہے جس در کو رب العالمین کا در کہا جاتا ہے۔ ستارے اپنی آب و تاب سے اس لیے چمکتے ہیں کہ رب نے اتنے بڑے آسمان کو روشنی کسی چیز سے عطا کرنی تھی، اتنے بڑے آسمان کو روشنیوں کے لیے کوئی نگینے عطا کرنے تھے۔ رب نے اس کائنات میں تمام نبیوں کے بعد مصطفیٰ کریم کو بھیج کر بتا دیا، ارے ستارے نبیوں کی مانند ہے اور چاند میرے مصطفیٰ کی مانند ہے۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو عشق ہیں کائنات کا، رونق ہے کائنات کی۔ یعنی یہ باتیں نہیں ہیں صرف، یہ صرف احساسات نہیں ہے، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ کیسے حقیقت ہے؟ کائنات کیسے معرض وجود میں آئی؟ مٹی نہ ہوتی تو انسان پیدا نہ ہوتا۔ انسان پیدا ہونے کے بعد اگر ساری مٹی انسانوں پر لگ جاتی تو کس پر انسان بیٹھتا یا زندگی گزارتا؟ اور پانی اگر سارا انسان کو اس وقت اس جگہ عطا ہو جاتا تو ادھر زمین میں آ کے پانی انسان نے کیسے پینا تھا؟ اگر آگ ساری ادھر ہی روشن کر دینی تھی تو زمین میں بندہ پکاتا کیسے، کھاتا کیسے؟ یعنی جس سے بنا اسی کو نوچ نوچ کے بندہ کھائے گا۔ جو انسان کی خلقیت کی وجہ ہے اسی کو بندہ کما کما کے کھائے گا۔ اور یاد رکھیں انسان کی خلقیت کا باعث وہ نور محمدی ہے، جو اس نور کی غلامی کر لے گا اس خلقیت کا بھی جناب وزن عطا کر دے گا، اس دنیا میں آنے کا بھی دوش عطا کر دے گا۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ ذات اقدس مصطفیٰ نے کسی چیز کو بھی اپنے ساتھ جوڑا تو وہ عام نہ رہی۔ کل میں ایک جگہ کسی درویش کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ چشت کے شہنشاہ تھے، تو ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بیٹیوں کی شادی ہے تو کچھ مال عطا کریں تاکہ میں اس کو خرید کر بیچ کر اپنے گھر کا سبب پیدا کر لوں اور بچیوں کا کوئی دہیج بنا لوں۔ تو چشت کے شہنشاہ نے انہیں اپنا پھٹا لباس دے دیا۔ جب وہ پھٹا لباس بے دلی سے اپنی اس بغل کے نیچے رکھ کے لا رہے تھے تو امیر خسرو کہیں دور بیٹھے کہہ رہے تھے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ قریب آیا تو کہا ایسا کیا ہے، کدھر گئے تھے؟ تو وہ کہتا میں دلی سے ہو کے آیا ہوں، اجمیر کی نگری کا غوطہ زن ہو کے آیا ہوں۔ کہا کیا لینے گیا تھا؟ کہا بچیوں کا دہیج لینے گیا تھا۔ کہا مرشد نے کیا عطا کیا؟ کہا یہ پھٹا سا لباس دے دیا ہے، بے دلی سے لے تو آیا ہوں۔ امیر خسرو نے کہا یہ
होठों की कितारें ले ले और ये कपड़े मुझे दे दे। अजीज मन, जब मुस्तफ़ा की जब अपने मुर्शिद की बारगाह में अमीर खुसरो हाजिर हुए तो मुर्शिद ने कहा, खुसरो मेरे लिबास का मुल थोड़ा लगाया है। कहा, खुसरो सारे का सारा यार पर कुर्बान हो जाए तो यार के जोड़ों का मुल नहीं उतार सकता, वो तो लिबास का मुल था। इश्क के लिए गौस पाक सरकार का दिन है और ये सैयदी फजल हुसैन शाह बादशाह, मेरे दिल की धड़कन, मेरे रूह का चैन, अल्लाह की कसम गूंगे हैं, खुदा की कसम अंधे हैं, बहरे हैं, लूले लंगड़े हैं। फजल शाह की कछार में जब से पैदा हुए हैं अल्लाह ने इज़्ज़तें अता कर दी हैं। आँख ने देखना सीखा है तो ये फजल शाह के कदमों के सदके सीखा है। अगर आज इन अल्फाजों में तासीर आ गई है तो ये किसी और के सदके नहीं है, मेरे सर के ताज फजल शाह का सदका है। आज इस बस्ती में अगर 11वीं शरीफ रोशन है तो गौस पाक की ग़ुलामी के साथ साथ फजल शाह जी के लंगर का कमाल है। जिन माओं ने अपनी लोरियों में फजल फजल करके दूध पिलाया हो, उनके बच्चे गौस के मुनकर नहीं पैदा होते, वो 11वियाँ खुद भी खाते हैं, ज़माने वाले को भी खिलाते हैं। अब मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, गौस पाक सरकार ऐसे ही मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और वाज़ कर रहे थे। मैं ये शेर बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ और मुझे ये पसंद भी बहुत है। सारे शेरों में से ये शेर मुझे बहुत पसंद है। जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, बस मेरे कफन में गेस हुए जाना की बू रहे, सजन का एक बाल मिल जाना। अजीज़ मन, उस सहाबी रसूल को सारे ही जानते हैं कि जो बड़ी जंगे जुर्रत के साथ लड़ते रहे। किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? कहा, जब से मुस्तफ़ा के गेसू मिले हैं मैंने अपनी दस्तार में सजा लिए हैं और मुझे पता है जिसके गेसू मेरे सर पर हैं वो मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे झुकने नहीं देगा। और मुस्तफ़ा की ज़ुल्फ़ मिल जाए कायनात का खौफ खत्म हो जाता है। जिसके आंगन में मुस्तफ़ा आ जाए, जिसके दिल को मुअत्तर करने के लिए ताजदारे अंबिया या उसकी औलाद आ जाए, याद रखें ना कमियां उस दर की रहती हैं ना कजियां उस दर की रहती हैं। गौस पाक सरकार वाज फरमा रहे तो वाज फरमाते फरमाते सरकार खामोश हो गए तो अपने मजमे में एक शख्स जो खुद भी हजूरी था, जिसको शेख अली हैती के नाम से लोग जानते हैं, उनके पास आके खड़े होकर यूं खड़े हो गए। अब मैं आशिकों के अंदाज न डाले, आशिकों के काम न डाले। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरा तो नहीं दिल करता कि कोई आ जाए तो मैं इसको बंद करूँ। हर वाइस का दिल नहीं करता कि मैं बातें करनी बंद करूँ, क्योंकि वाइस का दिल करता, काम ही ये होता है कि उसने बातें करनी होती हैं। गौस पाक सरकार ने वाज छोड़ के यूँ हाथ बांध लिए, यूँ हाथ बांधे। थोड़ी देर गुजरी, मजमा वर्ताए हैरत में। गौस पाक सरकार थोड़े टाइम बाद मिंबर पर आए तो खुतबा दोबारा शुरू कर दिया। अब दिलदार उठा, सजन उठा, दुखियारा उठा। उसने कहा, सोनिया खुद मस्तियाँ पैदा भी कर रहा है, मस्तियाँ लोगों को दिखा भी रहा है, हमें तो बता तेरा वहाँ जाना क्या था, तेरा वहाँ से आना क्या है, तेरा वहाँ सर झुकाना क्या है। का मुझसे क्या पूछते हो, उस अली हैती से तो पूछो। अरे उधर हुआ क्या था? तो आप बोल उठे, का जब मैंने सर झुकाया मुझे ऊँग आ गई, मुस्तफा करीम मेरी ख्वाब में आ गए। गौस पाक ने कहा, मैं उसके सामने जाके हाथ नहीं बांधा था, जब उधर से सरकार आए मैंने मिंबर छोड़ के सरकार के इस्तकबाल को आ गया। अब अली हैती मस्ती में थे। अब जिन्होंने जामे शीरी पी हो, दूध सोडा फौरन नहीं पिया जा सकता जनाब। जो दूध सोडे के पसंदीदा लोग हों, शिकंजवी फौरन नहीं पी जाती, क्योंकि नींबू और दूध का जोड़ नहीं है। नींबू अगर दूध में डालेंगे दूध फट जाएगा, फुटकियां बन जाएगा। कहेंगे कौन सी अकल के तुम दरीचे पर गए हो, तुम्हें पता ही नहीं दूध का मिजाज क्या है। इसीलिए आशिक की और जाहिद की कभी नहीं बनी। आशिक अपनी मस्तियों से चलता है, जाहिद अपने कानून से चलता है। जाहिद की जिंदगी कानून में गुजरती है, आशिक की जिंदगी यार के दीदार में गुजरती है।
الفقر و فخری والفقر منی. ابھی تو میں نے اس فقر و منی پر گفتگو کرنی ہے. میں اب آپ کا مزاج ذرا غوث پاک کی طرف لے کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا علی حیتی سارے پردے اٹھانا. سبحان اللہ. جو میں غوث جان سکتا ہوں کہ تیری خواب میں محمد آ گیا اور مجھے بھی ادھر حاضر ہونا ہے. غوث پاک سرکار نے فرمایا تو بند آنکھوں سے اس کا دیدار کر رہا تھا, میں کھلی آنکھوں سے اس کا استقبال کر رہا تھا. اب علی حیتی بولنا ساری باتیں, سارے رمز کھولنا. علی حیتی کہتے ہیں سرکار نے مجھے آ کے کچھ اور نہیں کہا, بس یہ کہا علی حیتی دنیا مارتی ہے مر جانا, دنیا جلاتی ہے جل جانا, دنیا دھکے دیتی ہے گر جانا, پر غوث کی مجلس نہ چھوڑنا. اس مستی میں آتے جاؤ گے, میں بھی تمہیں ملتا رہوں گا, تم بھی میرا دیدار کرتے رہو گے. امیر خسرو سے کسی نے کہا کہ تانا دیا تجھے اس مجلس میں کبھی نہیں دیکھا, شعر تو بڑے پڑھتا ہے. دل کو درد ہوا تو اپنے مرشد کے قدموں میں جا کے گر گئے. کہا سونیا کیا کام ہے, آج اس نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ادھر بڑا تو من شدی کرتا ہے, لیکن تجھے اس مجلس پاک میں نہیں دیکھا جدھر عاشق کون جایا کرتے ہیں. تو یوں آنکھیں بند ہوئی, مرشد نے نگاہ کی تو امیر خسرو جو ہیں یکدم اس مجلس پاک میں پہنچ گئے. اب عاشق کی عادت ہوتی ہے جب تک اس کی تلاش ختم نہ ہو اس کی آنکھیں اضطراب میں رہتی ہیں. امیر خسرو کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. کہا جی امیر خسرو کر کیا رہے ہو؟ کہا جس سجن نے یہاں پہنچایا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, اب بڑے سجن کے پاس آ گیا ہوں, اس کی ذات کے دیدار کے آ پہنچا ہوں. تو یہ نہ ہو کہ جناب من یہاں میرا سائیں نہ ہو, مجھے خود نہ بتانا پڑے کہ خسرو آ گیا ہے, سجن بتائے یہ میرا دیوانہ ہے تیرا دیوانہ. کہا جب یہ بات پہنچی تو مصطفیٰ کریم کے پاس سامنے جا کے امیر خسرو بول اٹھے خدا خود میر مجلس بود کی شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود کی شب جائے کہ من بودم. عزیز من وہ خود آقا ہے, وہ خود مالک ہے, وہ خود ہادی ہے, وہ خود راہبر ہے. جس کو چاہے راہبری عطا کر دے, جس کے سر پر تینوں والی ٹوپی بھی نہ ہو وہ کسی کو دستار کیسے دے سکتا ہے؟ جس کے سر پر دستار سجی ہو وہی تو کسی کو دستار عطا کر دیتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی, یہ نہیں ہو سکتا, نبوت کی دستار تو میرے سر پر سج گئی ہے, پر ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے انگ سے جدا کر کے ارے علی کے قدموں میں عطا کر رہا ہوں, جو ولایت کے سر چشمے کے سر پر سج جائے گی. قیامت تک ولایت والے علی کی غلامی کریں گے اور فقر والے زہرا کے در کا جھاڑو کریں گے. یاد رکھیں میرے شاہ جی حضور کی تعلیمات ہے, اور میں اچھا سٹوڈنٹ نہیں ہوں گا اگر وہ تعلیمات لوگوں تک پہنچا نہ سکوں. دنیا میں دو بڑے نظام ہیں, ایک نظام شریعت, ایک نظام قدرت. نظام قدرت کی معافی نہیں, نظام شریعت کی معافی ہے, کیونکہ نظام شریعت کے وارث کو محمد کہتے ہیں. باپ سے بدتمیزی کرو گے تو تمہارا بیٹا تم سے بدتمیزی ضرور کرے گا, کیونکہ یہ نظام قدرت ہے. کسی کی بیٹی کے سامنے آنکھ اٹھاؤ گے تو کوئی تمہاری بیٹی کے سامنے آنکھ اٹھائے گا, یہ نظام قدرت ہے. اگر کسی کے باپ کو دھکا دو گے تو کوئی تمہارے باپ کو دھکا ضرور دے گا, یہ نظام قدرت ہے. اللہ نے اس میں معافیاں نہیں رکھی. جب بندہ نماز شریعت میں آ جاتا ہے تو وضو کر کے جب اس کی بارگاہ میں چلا جائے, سجدے دو کرنے ہوں ایک کر لے, رب کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. تو محمد کی غلامی میں بیٹھ گیا, یہاں سجدوں سے فرق نہیں پڑتا, یہاں غلامی سے فرق پڑتا. تم پاک لباس میں ہو یا پلیت لباس میں,
لیکن تمہارا غمان تمہیں کہتا ہے کہ میں پاک لباس میں ہوں، تم جب اس کے آگے جھک جاؤ گے، رب کہتا ہے یہاں پاکیوں پلیتیوں کی بات نہیں، تجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ گندگی جڑ گئی ہے، جو محمد کے نام کے ساتھ جڑ جائے رب اس کی ظاہری گندگیاں بھی دور کر دیتا ہے، باطنی گندگیاں بھی دور کر دیتا ہے۔ الفقر فقری والفقر منی۔ اب نظام شریعت کے بعد دو بڑے نظام اس میں سے نکلے، ایک کو نظام شریعت ہی کہا جاتا ہے، ایک نظام طریقت کہا جاتا ہے۔ نظام شریعت سرکار کے نقش پا پر چلنے کا نام ہے، نظام طریقت یار کے دل کے رستے کو کہتے ہیں۔ شریعت اور طریقت جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماہی وضو کرے تو ادا اپنانی پڑتی ہے، لیکن وضو کے ساتھ دل میں یار کا تصور قائم کر لیں تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ سجدہ کریں تو جناب یہ نظام شریعت ہے، لیکن سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ جب کریں، خود کو پاک محسوس کریں اور محمد کو سامنے دیکھ لیں، تو سامنے ہو، تجھے سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا۔ سجدہ شریعت ہے، سجدے میں یار کا دیدار کرنا طریقت ہے۔ ارے رکوع میں جانا شریعت ہے، رکوع میں یار کے تصور کو دل میں بسا لینا طریقت ہے۔ آگ روشن کر کے حلال رزق کو اس کے اوپر رکھنا یہ طریقت ہے، لیکن اس آگ کو جلتے دیکھ کر دل کو یار کی یاد میں جلا لینا اس کو طریقت کہتے ہیں۔ زلف رکھ لینا شریعت ہے، لیکن اس کے کنڈلوں میں کئیوں کے دلوں کو پھنسا لینا یہ طریقت ہے۔ طریقت کسی کے بیڑیوں میں نہیں آتی، طریقت اسی کے در کی غلام ہوتی ہے۔ اے حسن بصری، تمہیں سلطان الفقر کہا جاتا ہے، تو تو موجود نہیں تھا۔ یہ حدیثیں کہاں سے لے کے آیا ہے؟ حدیث مرسلین کوئی اور راوی بیان نہ کر سکا، حسن بصری کا ترکہ تھا۔ بندے نیما نیما کان لگاتے تھے، حسن بصری بولنا بتاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ حدیث تمہیں کس نے بتائی؟ تو حسن بصری کہتا تھا نام لوں گا تو تلوار میرے گردن پر ہوگی۔ ابو حنیفہ سے پوچھا گیا 17 حدیثیں ہی ملی تھی تمہیں، 18ویں کیوں نہیں روایت کی؟ کہا 18ویں روایت کرتا تو تلوار میری گردن پر ہوتی۔ ارے وہ ایسے نہیں تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھ کے کہتے کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پاکستان میں بہاریں آ گئی اور اس کا جو وزن اٹھائے ایسے جیسے رب کے نظاموں کا وزن اٹھانے لگ جاتا ہے۔ ارے فقر والے تب بھی موجود تھی، داتا اپنی بستی میں بیٹھ کے کہتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی سے فیض نہیں ہوگا، جو طریقت میں آ جائے گا رب کے دیدار سے۔ الفقر فخری والفقر منی۔ اب طریقت میں بھی دو رستے نکل آئے، ایک نظام ولایت ہے، ایک نظام فقر ہے۔ ولایت سجدہ ریزی سے حاصل ہو سکتی ہے، ولایت آنکھوں کی چاشنی سے حاصل ہو سکتی ہے، ولایت پرہیزگاری سے حاصل ہو سکتی ہے، فقر صرف در ظاہرہ پر جھاڑو دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ فقر کی پہلی سلطان کو مائی پاک فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، فقر کے دوسرے سلطان کو خواجہ حسن بصری کہا جاتا ہے، فقر کے تیسرے سلطان کو غوث عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، فقر کے چوتھے سلطان کو عبد الرزاق کہا جاتا ہے، اور ہمارے مرشد فقر کے 5ویں سلطان ہیں۔ چھٹے کا نہ فضل شاہ نے بتایا نہ علم ہوا کہ کون چھٹا سلطان ہے، اور قیامت 7ویں سلطان کے انتظار میں رکی ہوئی ہے۔ جب فقر کا 7واں سلطان مہدی آ جائے گا، رب اس دنیا کو نیست و نابود کر دے گا، کیونکہ رب نے کہا آسمان میں ستارے قائم ہیں۔ آسمان متزلزل نہیں ہو سکتا، زمین میں اہل بیت قائم ہے، زمین متزلزل نہیں ہو سکتی، آسمان میں ستارے نہ رہے آسمان نہیں رہے گا، زمین میں اہل بیت نہ رہی تو زمین نہ رہے گی۔ جناب من اب فقر کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فقر بحر عرفان سے آگے کی بات ہے، ولایت بحر عرفان تک پہنچاتی ہے،
فقر بحر عرفان سے آگے کی بات ہے. ایسے تو نہیں مصطفیٰ نے کہہ دیا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. وہ جو مصطفیٰ کا فخر ہو وہ پلید نہیں ہو سکتا. ولایت تو جناب کسی چیز سے بھی چھن جاتی ہے، فقر چھننے والی چیز نہیں، فقر زائل ہونے والی چیز نہیں. جو فقر کا غلام ہو جائے وہ آنکھ کھلی رکھے تب بھی بارگاہ رسالت میں، وہ آنکھ بند رکھے تب بھی بارگاہ رسالت. سبحان اللہ. یہ باتیں میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی، تو کی جانے پولیے مجھے شانہ نار کلیدیاں. جس کو غوث کی غوثیت کی سندیں ہی نہیں پتا وہ اللہ کو داتا کیسے مان سکتا؟ میرے استاد فرماتے ہیں تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو داتا نہیں کہا جاتا. میرے استاد کہتے ہیں داتا وہ ہوتا ہے جو کسی کو لے کے دیتا ہے، ہم اس کو وہاب مانتے ہیں جو اپنی ذات سے عطا کرتا ہے. عشقو غوث پاک کی 11ویں شریف میں آئے ہو الفقر فخری والفقر منی. اب منیت میں بھی بڑا فیض ہے، کیونکہ فقر کی پہلی سلطان مائی پاک فاطمہ تو زہرا ہیں. تو سرکار نے یہ کیوں کہا الفقر فخری والفقر منی؟ فاطمہ بدعت منی، حسین منی وانا من الحسین. یاد رکھیں وہ فقر کا غلام کبھی نہیں ہو سکتا جو منیت کا غلام ہوتا. فقر کا غلام ولایت کا اگلا درجہ ہے. فقر دیدار کے پہلے دروازے کو کہتے ہیں. فقر یار کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. اقبال جیسا فقیر کہتا ہے تم بھی کروڑ بار درود پڑھ سکتے ہو پر جو میں نے پڑھا ہے اس جیسا کوئی نہیں پڑھ سکتا. تو نے کیسا پڑھا ہے؟ نہ وہ شوق و منطق و فلسفہ، نہ وہ شوق و فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا. ارے منطق کو کیا کرنا ہے؟ فلسفے سے جناب انٹلیکٹ تمہارے قریب ہوں گے، منطق سے ذہن دوست تمہارے قریب ہوں گے. جناب علم دوستی رکھتے ہوگے تو عالم قریب ہوں گے، ادب دوست ہوگے تو ادیب تمہارے قریب ہوں گے، لیکھک ہوگے تو لکھاری تمہارے قرب میں بیٹھیں گے. جناب فلاسفر ہوگے تو فلاسفی کے دل دادا تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے. جو یار کے عاشق ہوگے تو یار کو دیکھنے والے تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے. یہ قدم کیا عام ہے؟ قدم تو ہر کسی کو ملے ہیں. کئیوں کے قدموں کے ساتھ گویا لگا ہے تو کئیوں کے ساتھ پلیتی. وہی وہ ہے جو عرش کہتا ہے سجنا تیری مہربانی تو قدم یہاں رکھا. الفقر فخری والفقر منی. فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. یاد رکھیں کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ذات حق کو پہچانتا نہیں، دیدار نہیں کیا، وہ فقیر نہیں ہو سکتا. ہمارے مرشد کامل حضور باؤ سلطان کے سلسلے میں خود کو صوفی باصفا کہنا حرام، خود کو صوفی کہنا حرام، خود کو خلیفہ کہنا حرام. کیا جی کیا کہو؟ میں یار کے در کا درویش ہوں، میں اس کے در کا فقیر ہوں. فقیر وہ ہوتا ہے جو کشکول لیے یار کے در پر کھڑا رہتا ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو یار کے در پر کشکول لے کے بیٹھ جائے، لنگر کا وارث بھی یار، اس کی روزی کا وارث بھی یار، اس کے اوڑھنے بچھونے کا وارث بھی یار. اس نے اپنے گل میں پٹا اپنا نہیں پہنا. جو اپنا پٹا پہن کے مانگنے لگ جائیں دور دور اس کا مقدر ہوتا ہے. جو یار کا پٹا پہن کے کسی کے در پر چلے جائے لوگ کہتے ہیں مانگتے کیوں ہو؟ تم سے تو خوشبوئیں نجف والے کی آتی ہیں، تم سے تو خوشبوئیں مدینے والے کی آتی ہیں. ارے فقر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں گم ہو کے ذات کا دیدار کر لینا. جو ذات میں گم ہونا نہیں جانتا وہ فقر کی غلامی کرنا نہیں جانتا. فقر تو ماہی کے در پر پہنچنے کا نام. میں نرسری سے لے کے ماسٹرز تک سفر کروں، ماسٹر سے لے کے پی ایچ ڈی تک کا سفر کروں، مجھے نوکری نہ ملے، کس کام کی میری ڈگری؟ جناب میں بی فارمیسی کر لوں لیکن فارمیسی والے مجھے رکھیں ہی نہ تو میری بی فارمیسی کو تو آگ لگا دینی چاہیے. میں کیسا فقیر ہوں، فقر والا مجھے جانتا ہی نہیں، میرے فقر کو آگ لگا دینی چاہیے. میں کیسا ولی ہوں،
وہ ولیوں کا سردار مجھے جانتا ہی نہیں، لیکن یاد رکھیں ولی وہ ہوتا ہے جو علی کے در کا غلام ہو، اور علی وہ ہے جو کہتا ہے ھذا رزق باللباب رسول اللہ، علی کا اپنا کچھ نہیں، یہ تو محمد کے لباب کا کمال ہے۔ اے لباب محمد، علی کی ولایت کی موقعیت ہے، طہارت محمد زہرا کے فقر کی موقعیت ہے۔ ہر ولی تب تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس موقعیت کا غلام نہ ہو، ہر فقیر فقر کا جناب دل دادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد کے در کا غلام نہ ہو۔ وہ ولی بھی سچا نہیں، وہ فقیر بھی سچا نہیں جس نے آنکھ ترقی ہو پر یار اس کی آنکھ میں نظر نہ آئے۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں۔ ارے کمر دیکھ کر کوئی سیاڑ سکتا ہے کہ سامنے چلنے والا کون ہے، لیکن جب سرخ پٹا گل میں ہو تو پتہ چل جاتا ہے یہ فلانے فضل شاہ کے در کا غلام ہے۔ ارے گل میں پٹا سرخ ہو تو بندے کو مغالطہ نہیں رہتا، یہ ایرو ویرو کا غلام نہیں ہے، یہ فضل شاہ کے در کا غلام ہے۔ لوگ دیکھ سنبھل پھال کے اس سے پنگا لیتے ہیں، جو فقر کا غلام ہو جائے اس سے پنگا نہ لو، اس کی رسائی ذات تک ہے، اس کی رضائی ذات کی دیدار تک ہے۔ تم کعبہ قوسین کو فقر کی انتہا سمجھتے ہو، کہ کعبہ قوسین والے کے غلام ہو جائیں وہ ہر وقت تجلی یار میں رہتے ہیں۔ میں نے کل بھی کسی جگہ عرض کی، جناب مصطفیٰ کریم سے لے کے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب موسیٰ تک تجلیوں کا دور رہا، موسیٰ سے لے کے مصطفیٰ کریم تک بھی تجلی کا دور رہا۔ جب سے مصطفیٰ آئے نا تو مصطفیٰ آئے پھر دیدار کا دور شروع ہو گیا، اور قیامت تک دیدار کا دور رہے گا۔ ارے یہ نہ ہو 40 سال قیامت کو رہ جائیں، توبہ بند ہو جائے، توبہ قبول ہونی بند ہو جائے، اولاد نہ آئے، پتہ چل جائے اب قیامت 40 سال کی رہ گئی ہے، تب تک دیدار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ارے اس کے بعد تم عیسیٰ کو دیکھتے بھی رہو گے تو رب تمہارا وہ دیکھنا قبول نہیں کرے گا۔ ربا میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، میری غلامی قبول کرنا، اگر دیدار پر سارے نتارے ہوتے ہیں تو میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، میری غلامی قبول کر۔ رب کہے گا عیسیٰ کو دیکھنا کمال نہیں، عیسیٰ کی غلامی کرنا کمال ہے۔ مادی کا انتظار کرتا رہا ہوں، اب کہے گا مادی کا انتظار کرنا کمال نہیں، مادی کی غلامی کرنا کمال۔ قیامت اس کے دل میں روز برپا ہوتی ہے جس کا سجن اس کے آنگن میں بستا ہو۔ قیامت وہ بعد والی چیز ہے، اس دن بھی یہی قیامت ہوگی، اوپر سورج ہوگا، دنیا چمک رہی ہوگی، مصطفیٰ کریم کی جب زلف سورے گی نا پھر قیامت ہوگی۔ عاشقوں کے لیے تو محبوب کی دیکھنے کا انداز قیامت، عاشق کے لیے تو محبوب کی زلف قیامت۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مرشد سونا ہو، رج کے سونا ہو، ایک آنکھ، تم سمندر کی بات کرتے ہو، تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ سمندر کی ضرورت عاشقوں کو نہیں ہوتی، عاشقوں کو تو یار کی ان نینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیامت یار کا دیدار ہے، قیامت سونے کے حسن کو دیکھنا ہے، اور یہ دل ہر وقت قیامت۔ بشار شاہ جی سرکار کہتے ہوتے تھے اگر زندگی اچھی گزارنی ہے تو یہ یقین اپنے دل میں پیدا کر لو کہ اس جمعے کو قیامت آئے گی۔ فرمایا پھر گھر سے نکلنے سے لے کے سونے تک ہر کام کرتے ڈر لگے گا، کیونکہ جمعے کو قیامت آ جانی ہے۔ اور جس نے قیامت جیسا محبوب، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قیامت جب آئے گی سور پھونکی جائے گی، یہ دنیا 70 گز سے آ کے ملے گی، اوپر سے نیچے تہس نہس سب ایک میدان ہو جائے گا، اور میدان ہونے کے بعد سارے اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے جس کا وعدہ ہے۔ ارے جدھر سجن آنا ہو
اس میدان کا وعدہ کرنے تو کمی نہیں رہتی، کیونکہ پتہ ہوتا ہے جس کا سجن آ رہا ہے وہ رش بھی کھینچ لے گا۔ کئی لوگوں بڑے لوگوں کو نعت خوانوں کو اس لیے محفلوں میں بلایا جاتا ہے، جب یہ آئیں گے تو علاقے کے جو سننے والے لوگ ہیں ان کا نام پڑھ کے آ جائیں گے، لیکن فضل شاہ کے آستانوں پر جناب نعت خوانوں کے نام نہیں لکھے جاتے، فضل شاہ کی تصویر دے دی جاتی ہے کہ اب اس کا عرس آ گیا ہے۔ رب کے دیوانے عاشق مستانے دارالفضل کا رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ دارالفضل کا رش خدا کے دیدار کے لیے ہوتا ہے، نعت خوانوں کی نعت کے لیے نہیں ہوتا۔ حشر کا رش محبوب کی قیامت بری اداؤں کو دیکھنے کے لیے ہوگا۔ ارے قیامت 70 گز چننے کا نام نہیں، قیامت ظلم کی اسیری کا نام ہے۔ کیوں نہ وہ قیامت اچھی ہو جو تمہارے دل میں برپا ہو۔ غوث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب غوث تمہارے دل کا حاکم ہی نہ ہو۔ آج پنجاب کی حکومت بڑے جتن کر رہی ہے کہ بیٹی کی عزت نلام رہے تو رہے، لیکن ہمارا نظام بچ جائے۔ پاکستان ملکوں کی حکومت محنت کر رہی ہے، کسی کا حق جلے تو جلے لیکن ہمارا نظام قائم ہو۔ یہ باطل والوں کا یہ ذوق ہے کہ وہ اپنے نظام کی خاطر، اپنی گندگی کی خاطر دنیا کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تم عاشق کیوں دوسروں کی سن کے ادھر ادھر جاتے ہو؟ عاشق کو تو چاہیے یار کے یاد میں سر کو جھکا لے اور تصور یار میں ہماتن گوش ہو کے زندگی گزارے، اور یوں ہماتن گوش ہو۔ لوگ کہیں آندھی آ گئی، لوگ کہیں بارش آ گئی، وہ کہے گا مجھے یار کی یاد سے غافل نہ کرو، میرے یار کی یاد اتنی خوبصورت ہے، نہ آندیاں مجھے گرا سکتی ہے، نہ بارشیں میرا نقصان کر سکتی ہے۔ اس نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے، جی کوئی کے چمدی وسنیک چپچے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخ دیوی میرے اونٹھاں دی چروالے۔ بس باؤ سلطان کا یہ شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ آپ کہتے ہیں عاشق پڑھن نماز پریم دی، جے میں حرف نہ کوئی ہوں۔ فرمایا تم اللہ اکبر کر کے کسی کی سوچ میں لگ جاؤ، یہ نماز پر حرف ہے، لیکن اس نماز میں کبھی حرف نہیں آیا جس میں بندہ کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی۔ ارے ایہا النبی لغت کے ہر تحت کے ہر طرز کے تحت یہ ہے میرا سلام ہو اس نبی پر۔ نمازی وہ نہیں ہو سکتا جو السلام کا ایہا النبی نہ کہے۔ ارے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نمازی نہیں ہو سکتا جو سلام بھی بھیج رہا ہو اور جس پر بھیج رہا ہو وہ نظر نہ آ رہا ہو۔ نماز دیدار کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ نماز علماء کہتے ہیں اس حدیث کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ الصلاۃ معراج المومنین، کیونکہ اس میں شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ معراج تو بڑے اگلے درجے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں التحیات تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک تم یہ نہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ ارے نماز دیدار مرکز دیدار کی پہلی درسگاہ ہے جس پر سلام بھیج رہے ہو۔ سامنے نہیں تو سلام کیسا، جو وہ سلام نہیں تو نماز کیسی، جو نماز نہیں تو بندگی کیسی، جو بندگی نہیں تو اسلام کیسا، جو اسلام نہیں خدا کی فرما برداری کیسی۔ تم لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، محمد رسول اللہ نہ کرو، تمہارا اللہ اللہ کیا رائے گا۔ تم لاکھ محمد رسول اللہ کرتے رہو لیکن محمد کی غلامی نہ کرو تو محمد رسول اللہ کہنا رائے گا۔ لیکن ایک بات یہ کہوں، جو زبان سے جاری کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کہو گے کہ اگر وہ ایسے اعمال میں نہیں آیا اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے، لیکن اس کی زبان قیامت کو اس کو فائدہ دے گی۔ اذان ہو رہی ہے، بس اس کی زبان اس کو فائدہ دے گی کہ اس کی زبان نے مصطفیٰ کا اسم پکارا۔ ہو سکتا ہے اور کسی بات کے صدقے اگر اس کی بخشش نہ ہو تو مصطفیٰ کے اسم بلند کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے آخر۔